بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ناول جلاد کی قسط نمبر 20 اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ بس سرکار، اس نے چاروں طرف آگ لگائی ہوئی ہے، اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ اس کے نام پر گرفتار تمام لوگوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا جائے، ورنہ راجستھان کے ایک ایک گوشے سے خون کے فوارے بلند ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے سرکار۔ اچھا، اور تو تم سے کوئی خاص بات معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ بتاؤ یہاں سب سے قریبی پولیس اسٹیشن کون سا ہے؟ موزہ کھمبر والی میں بڑی پولیس چوکی ہے سرکار، وہاں کے داروغہ پنڈت ہری چند جی ہیں، بہت سخت آدمی ہیں، وہ خود بھی شاید بھانو کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بے وقوف ہیں سارے کے سارے، بھلا ان کی کوشش سے بھانو گرفتار ہو سکتا ہے؟ تم یوں کرو، خاموشی سے پنڈت ہری چند کے پاس جاؤ اور کہو کہ کچھ انگریز افسر ان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پنڈت جی سے کہنا کہ وہ عام لوگوں کے لباس میں آئیں اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ جی سرکار، پٹیل نے جواب دیا۔ پٹیل ہری چند کو اپنے گھر لے آیا اور پھر اسے انگریزوں کے سامنے پیش کر دیا۔ میجر والٹن نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ بھانو کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ جی سرکار، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ میجر والٹن صاحب بھانو کا چارج اب اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ چارج اپنے ہاتھ میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن تم جیسے ناکارہ لوگوں کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بھانو مہاراج راجستھان میں تباہی مچائے ہوئے ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ نہیں سرکار، ہمارے تو راتوں کی نیندیں حرام ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھانو کب کس طرف کا رخ کرے گا۔ تمام تھانوں میں چوکسی کر دی گئی ہے، بندوقیں اور ہتھیار ایک جگہ چھپا لیے گئے ہیں تاکہ بھانو لوٹ مار کے لیے تھانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اسے ہتھیاروں کی ضرورت تو ہوگی ہی۔ ابھی تک وہ یہ ہتھیار کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ جہاں ڈاکہ ڈالتا ہے سرکار، وہاں سے گولیاں حاصل کر لیتا ہے۔ بندوقیں اس کے پاس بہت اچھی قسم کی ہیں، انہی سے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کتنے آدمی ہیں اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا سرکار، پورا گروہ ہی معلوم ہوتا ہے، ابھی تک ہمارا واسطہ اس سے نہیں پڑا۔ اچھا سنو پنڈت ہری چند، یہ بتاؤ کہ چھتروالی میں بھانو کے جو 2 آدمی مارے گئے ہیں وہ کس طرح مارے گئے؟ سرکار، بہت سی باتیں سنی ہیں۔ ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ ڈاکو گلاب سنگھ، جو پونا اور بڑوا کے علاقوں میں لوٹ مار کرتا تھا، بھانو کے مقابلے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور اسی نے بھانو کے 2 ساتھی ہلاک کروائے ہیں۔ تو یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی؟ دوسرے تھانوں سے سرکار، گلاب سنگھ نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ ہم سے تو اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی یہ بات ہمیں ہمارے ساتھیوں سے ہی معلوم ہوئی ہے۔ ڈاکو گلاب سنگھ ہے کہاں، یہ بات تمہیں معلوم ہے؟ سنا ہے کہ چھتروالی کے علاقے میں ہے۔ اچھا ہری چند، ہم تمہارے سپرد ایک اور ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جس خاموشی سے تم یہاں آئے ہو اسی خاموشی سے چھتروالی جاؤ اور کسی نہ کسی طرح گلاب سنگھ سے رابطہ قائم کرو۔ یہ تمہارا کام ہے۔ گلاب سنگھ سے کہو کہ میجر والٹن تم سے ملنا چاہتا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر ڈالو، یہ بہت ضروری ہے۔ جی سرکار، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن ڈاکو گلاب سنگھ کو آپ کے پاس کہاں لایا جائے؟ یہیں اسی جگہ۔ سرکار، آپ یوں کریں کہ چتن گڑھ چلیں۔ چتن گڑھ چھتروالی سے صرف 8 کوس کے فاصلے پر ہے، وہاں بآسانی ڈاکو گلاب سنگھ سے آپ کی ملاقات کروائی جا سکتی۔ میں یہاں سے آپ کو لے کر سیدھا چتن گڑھ چلوں گا۔ چتن گڑھ میں میری موسی کا گھر ہے، پولیس سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں آپ آرام سے رہ بھی سکیں گے اور گلاب سنگھ سے ملاقات بھی ہو سکے گی۔ میجر والٹن نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر یہ بات منظور کر لی۔ چنانچہ ہری چند نے گھوڑوں کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میجر والٹن سے درخواست کی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ الگ سفر کریں تاکہ گروہ دیکھ کر بھانو کو کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ اس نے کہا تھا سرکار کہ کچھ خبر نہیں کہ بھانو کب اور کس علاقے میں ہوگا، اس کے لیے دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں، ممکن ہے اس کے جاسوس ادھر ادھر پھر رہے ہوں اور کھوج لگا رہے ہوں کہ پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے۔ سب کو ساتھ دے کر وہ ہم پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے۔ میجر والٹن نے یہ بات سنی تو دل میں بہت گھبرایا، لیکن اسے انگریزی شان برقرار رکھنی تھی، اس لیے اس نے اس گھبراہٹ کا اظہار نہ ہونے دیا اور ہری چند کی یہ بات بھی مان لی۔ لیکن سفر کے دوران اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہر چٹان کے پیچھے سے اسے بھانو نکلتا نظر آتا تھا۔ اسے اندھیرے میں یہی محسوس ہوتا تھا جیسے بھانو بندوق تانے کھڑا ہو۔ چتن گڑھ تک کا سفر اس کے لیے موت کا سفر تھا۔ باہر صورت وہ چتن گڑھ کی سرحد میں داخل ہو گئے۔
ہری چند انہیں اپنی موسی کے ہاں لے گیا۔ اس کی موسی ایک بہت بڑے زمیندار کی بیوی تھی۔ موسیٰ جی کا نام کنہیا لال تھا۔ کنہیا لال نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خاص طور پر اس لیے کہ ہری چند داروغہ تھے۔ جب ہری چند نے ان دیہاتیوں کا تعارف کرایا تو کنہیا لال حیران رہ گئے۔ انگریزوں کا نام سن کر وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد ہری چند گلاب سنگھ اور میجر والٹن کی ملاقات کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ میجر والٹن کا چہرہ اسے دیکھ کر سخت غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اس وقت بھی دیہاتی کے میک اپ میں تھا۔ اس میک اپ سے نکل کر وہ اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ گلاب سنگھ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ گلاب سنگھ، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری نااہلی کہاں مہاراج؟ میں نے تو آتے ہی ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پولیس بھی انجام نہیں دے سکی۔ کون سا کارنامہ؟ مہاراج، میں نے بھانو کے ہاتھ توڑ ڈالے تھے۔ وہ دونوں اس کے خاص ساتھیوں میں سے تھے جو یہاں ایک بہت بڑا آشرم تعمیر کروا رہے تھے۔ آپ کو صحیح صورتحال تو معلوم ہی ہوگی۔ میں نے بھانو کا یہ طلسم توڑ دیا۔ مجھے امید تھی کہ بھانو اس بات کو سن کر جھلایا ہوا یہاں آئے گا اور آ کر پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے کہ چاروں طرف سے بھانو کو گھیر لوں۔ پولیس بھی اپنی کارروائی کر رہی ہے، مگر وہ کمبخت اتنا چالاک ہے کہ اپنے پیچھے اپنی گرد بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے باوجود مہاراج میں کوشش کر رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، تمہاری پہلی کوشش ہی انتہائی احمقانہ تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم کافی عقل مند انسان ہو، مگر تم نے یہاں آتے ہی احمقانہ حرکت کی، میجر والٹن نے غصیلے انداز میں کہا۔ اگر تمہیں معلوم ہو ہی چکا تھا کہ دھرم سنگھ اور موری لال بھانو کے ساتھی ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ چھپ کر ان کی نگرانی کرتے، یہ دیکھتے کہ وہ بھانو سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بھانو تک پہنچتے اور پھر اس پر ضرب کاری لگاتے۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے تم نے بہت بڑا تیر مارا۔ تم نے سوچا کہ بھانو یہاں آئے گا اور تم اسے بھی یوں ہی مار لو گے جیسے اس کے دونوں ساتھیوں کو مارا ہے۔ اس میں اور اس کے ساتھیوں میں تو فرق ہے نا۔ بھانو اتنا بڑا گروہ چلا رہا ہے، وہ اتنا بے وقوف تو نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت مہاراج، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری کوشش تو ناکام ہو چکی ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا تو آپ ہی مجھے شاباش دیتے، مگر گلاب سنگھ، تمہاری وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے؟ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مہاراج کہ کہیں نہ کہیں بھانو سے ٹکراؤ ہو جائے، بس ایک بار اس کا اور میرا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر تماشا دیکھیے۔ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، لیکن گلاب سنگھ، اب میں اس وقت یہاں سے واپس جاؤں گا جب بھانو کی لاش تم میرے حوالے کرو گے۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں جتنی مدد کی ضرورت ہو میں ابھی تمہیں فراہم کر سکتا ہوں۔ تمہیں ہر قیمت پر بھانو کو ختم کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مہاراج، فی الحال مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ کس طرح ہم رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہمیں خود اس بات کی بڑی چنتا ہے کہ بھانو نے یہاں بڑی خون ریزی کر رکھی ہے۔ ہم خود اس خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں قیام کریں مہاراج اور اپنی آمد کی کسی کو اطلاع نہ دیں۔ ہم خود آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے گلاب سنگھ، اگر تم اس پر عمل کرو تو میرا خیال ہے ہمیں کامیابی زیادہ آسانی سے نصیب ہو سکتی ہے۔ میجر والٹن شاید اس دوران میں کوئی اور سکیم تیار کر چکا تھا۔ اس نے بڑی مکاری سے یہ بات گلاب سنگھ سے کہی اور وہ اس کی صورت دیکھنے لگا۔ جو آ گیا مہاراج، آپ جو حکم دیں۔ نہیں، ایسے نہیں، تم اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دو۔ ہری چند جی، آپ بھی باہر جائیے، میں صرف گلاب سنگھ سے بات کروں گا۔ اس نے دیانتداری سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ اب کمرے میں میجر والٹن اور گلاب سنگھ رہ گئے تھے۔ گلاب سنگھ، تم نے جو کوشش کی اس سلسلے میں مجھے مزید تفصیلات فراہم کرو۔ کیا اس بات کی خبر عام لوگوں کو ہے کہ تم نے دھرم سنگھ اور موری لال کو مروایا ہے؟ نہیں مہاراج، مگر چھتروالی کے پولیس افسران کو یہ بات معلوم ہے۔ میں پولیس افسران کے لیے یہ حکم بھجوائے دیتا ہوں کہ وہ گلاب سنگھ کا نام کسی کے سامنے نہ لیں۔ چنانچہ تمہارے بارے میں کوئی نہیں بتلائے گا۔ تم جہاں مقیم ہو وہی جگہ بھی چھوڑ دو اور اپنے آدمیوں کے ساتھ تم بھی ڈاکہ زنی شروع کر دو۔ جی؟ گلاب سنگھ حیرت سے بولا۔ سمجھنے کی کوشش کرو گلاب سنگھ، چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالو۔ بھانو اتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، تمہیں بھی 2-4 آدمی قتل کرنا ہوں گے، اور جب تم ڈاکہ ڈالو گے تو گلاب سنگھ کا نام بھی سامنے لاؤ۔ اس طرح بھانو بھی یہ خبر سن لے گا
کہ گلاب سنگھ ڈاکو بھی ڈاکے ڈال رہا ہے۔ ان حالات میں اگر تمہارا ٹکراؤ کبھی بھانو سے ہو جائے تو تم چالاکی سے اسے مارنے کی کوشش کرنا۔ گلاب سنگھ حیرت سے میجر والٹن کی صورت دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انگریز بہادر بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، یہ بات تو میں نے ہمیشہ مانی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ پہلے تم صرف ڈاکے ڈالتے تھے گلاب سنگھ، لیکن اب تم حکومت کی مدد کرو گے، اس لیے اگر 2-4 آدمی تمہارے ہاتھوں مارے بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح بھانو کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اگر بھانو تم سے ملاقات کرے تو اپنی بندوق اس کے پیروں میں رکھ دینا اور کہنا کہ آج سے تم بھی اس کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور اس کے بعد پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ گیا مہاراج، بہر صورت مجھے پولیس کی مدد تو حاصل ہوگی، مجھے کاہے کی فکر؟ ہاں، تمہیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ پولیس پارٹیوں کو مطلع کر دیا جائے گا کہ اگر وہ گلاب سنگھ کے بارے میں تحقیقات کرنے نکلیں اور گلاب سنگھ کہیں مل جائے تو نظریں بچا کر نکل جائیں، تم پولیس والوں کو ہلاک نہیں کرو گے۔ جو آ گیا مہاراج، مگر آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ کہیں کہیں گولیاں بھی چلنی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنی گولیاں ہوا میں چلائیں گے۔ یہ سن کر میجر والٹن مسکرا دیا۔ سمجھدار آدمی ہو، میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، میجر والٹن نے کہا، اور گلاب سنگھ نے گردن جھکا دی۔ میجر والٹن نے اسے رخصت کر دیا۔ گلاب سنگھ واقعی فکر مند تھا۔ حکومت نے اسے اس شرط پر معافی دی تھی کہ وہ بھانو کو گرفتار کروا دے، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے یہ نیا موقع جو ملا تھا بڑا سنہری موقع تھا۔ اس نے کافی دور آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو یہ نئی صورتحال بتائی اور وہ بھی خوش ہو گئے۔ تو مہاراج پھر دھندا شروع؟ ہاں، لوگ بھانو سے بری طرح ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں گلاب سنگھ کا نام بھی سننا پڑے گا، اور گلاب سنگھ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ دوستو، جتنی دولت جمع کر سکتے ہو کر لو، یہ موقع اچھا ہے، گلاب سنگھ نے کہا، اور اس کے ساتھی خوش ہو کر ہنسنے لگے۔ بھانو اپنی کاروائیوں میں مصروف تھا۔ وہ تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک گاؤں کی سرحد پر پہنچ گئے۔ اس گاؤں کا نام کوند لال تھا۔ سامنے ہی گاؤں کا سرکاری چوکیدار ایک درخت کے نیچے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا، ساتھ ہی اس کی بندوق دھری تھی۔ بیڑی کا کش لے کر ابھی وہ دھواں نکالنے بھی نہیں پایا تھا کہ بھانو نے چھلانگ لگا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ چوکیدار کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی تھی۔ بھانو کے ساتھیوں نے اس کی بندوق پر قبضہ جمایا۔ بابو لال نے چوکیدار کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا، چل بے آگے بڑھ اور ہمیں یہاں کے زمیندار کے گھر کا راستہ دکھا۔ چوکیدار کان دبائے سدھائے ہوئے کتے کی طرح آگے ہو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی چون چرا کی تو یہیں لاش پھڑکتی ملے گی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زمیندار کا گھر آ گیا۔ بد نصیب زمیندار گھر پر ہی تھا۔ اس کے 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ بھانو نے تینوں کو خون میں نہلایا اور پھر خوب جی بھر کر زیور اور نقد روپیہ لوٹا۔ اتنی دیر میں زمیندار کا ایک اور عزیز آ گیا۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بچ کر نہیں بھاگ سکا۔ سرکاری چوکیدار بھانو کے حکم کی تعمیل میں باہر ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے ہوش و حواس گم تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھانو نے چوکیدار کو دوسرا حکم دیا، چل اب ہمیں گاؤں کی سرحد تک چھوڑ کے آ۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا اور گردن جھکا کر آگے آگے چلنے لگا۔ سرحد پر پہنچ کر وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا، بھانو مہاراج، میں غریب اور بال بچوں والا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ بھانو نے ہنستے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بھانو جیسے ڈاکو سے رہائی حاصل کرنا نئی زندگی پانے کے مترادف تھا۔ چوکیدار نے ایک اور جسارت کی اور کہنے لگا، مہاراج، میری غریبی پر رحم کرو، میری بندوق واپس دے دو۔ اگر سرکار کو پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے بندوق چھین لی ہے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بھانو اس وقت موج میں تھا۔ اس نے اس کی بندوق بھی واپس کر دی اور ساتھ ہی بہت سی رقم بھی دی اور پھر بولا، جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ عیش کر، اور چوکیدار خوشی خوشی چلا گیا۔ اب بھانو کا رخ گاؤں سے آگے کسی چھوٹی سی بستی کی جانب تھا، جس کے کنارے پر ہی ایک اسکول نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے چند آدمی اسکول کے برآمدے میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ برآمدے کے باہر اپنے گھوڑوں کو روکا۔ برآمدے میں بیٹھے ہوئے آدمی مسلح لوگوں کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھی ہنستے ہوئے ایک چارپائی پر بیٹھ گئے تو ان بیچاروں کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ ان میں گھل مل گئے اور خوش گپیاں کرنے لگے۔
ان کا حلیہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، لیکن بھانو نے خود اس سے ان کی حیرانی دور کر دی۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائیو؟ کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا مہاراج کہ آپ کیا ہیں۔ اگر پولیس کی وردی ہوتی تو ہم آپ کو پولیس والا سمجھتے، یا تو آپ کہیں کے زمیندار ہیں یا کیا؟ بھانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کے بعد ان میں سے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ پھر بھانو نے ان سے کہا، میرا نام بھانو چوہان ہے۔ ان لوگوں کے چہرے ایک دم سے اتر گئے۔ بھانو اور اس کے ساتھیوں نے انہیں تسلیاں دیں۔ ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائیو، ہم ساہوکاروں اور زمینداروں کے خلاف ہیں جنہوں نے غریبوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ اگر کبھی پولیس والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا کہ بھانو اس علاقے میں ایک بھی ساہوکار، زمیندار اور پٹیل کو جیتا نہیں رہنے دے گا۔ دیہاتیوں نے ان کی خاطر مدارات کی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ اسکول میں جمع ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ بھانو جیسا ڈاکو ان کے درمیان موجود ہے۔ دوپہر کے بعد انہوں نے گاؤں والوں سے اجازت طلب کی اور وہاں سے جاتے ہوئے گاؤں والوں کو خاصی رقم دی۔ اسکول کے لیے بھی انہوں نے خاصی بڑی رقم دی، اور یہ رقم دیتے ہوئے بھانو نے کہا، یہ چھوٹے بچے تمہاری توجہ کے طالب ہیں، انہیں علم دو تاکہ ان میں سے کوئی بھانو نہ بن سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل دیے۔ گاؤں والے انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر ایک ندی کے کنارے انہوں نے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے ارادے سے روکا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی طرف سے ایک ٹرک آیا۔ اس میں سپاہیوں کے علاوہ انسپکٹر پولیس اور ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے خاص طور پر مقرر کیے گئے اسٹیشن افسر سوار تھے۔ ابھی پولیس کی نظر بھانو اور اس کے ساتھیوں پر پڑی بھی نہ تھی کہ یہ لپک کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ندی میں اتر گئے۔ پولیس نے اس دوران میں انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی ندی میں اتر کر ان کی طرف آنے لگے، مگر یہ تینوں تیزی سے ندی پار کر کے سامنے کے جنگل میں گھس چکے تھے۔ ایک طرف پولیس کا پورا ٹرک تھا اور دوسری طرف بھانو کا مختصر گروہ۔ اتنی قربت سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جاتا تو حیران کن بات تھی۔ اس کا فیصلہ جلد ہی دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا تھا، اور فیصلہ بھانو کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ انہوں نے درخت کی آڑ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس والے سراسیمہ ہو گئے۔ اتنی جلدی گولیاں برسنے لگیں کہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور سب برق رفتاری سے دوڑ پڑے، اور انہوں نے اسی اسکول کے برآمدے میں پناہ لی تھی جہاں کچھ دیر پہلے بھانو اپنا جلسہ کر چکا تھا۔ اس دوران میں بھانو اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ پارا گڑھ پہنچ گئے۔ حالانکہ اسے پولیس کے تعاقب کا اندیشہ تھا، مگر بھانو نے نہ جانے آج کل کس موڈ میں تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پارا گڑھ کے بازار میں اس نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ بازار خالی ہو گیا۔ بابو لال اور ابراہیم نے زبردست فائرنگ شروع کر دی تھی۔ بازار لوٹنے کے بعد بھانو نے یہاں کے ایک بہت بڑے ساہوکار کو پکڑا اور اس کا گھر لوٹ لیا۔ اس کے تینوں لڑکوں کو ابراہیم اور بابو لال نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر ایک بہت بڑے گودام کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد کچھ اور آگے انہیں ایک سرکاری ڈاک خانہ نظر آیا۔ بھانو کو کچھ اور تو نہ سوجی، اس کو بھی آگ لگا دی۔ سارا گاؤں ایک ہنگامے میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ آگ نے اپنے ارد گرد کے مکانوں کو بھی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ گاؤں کے اس ہنگامے کے دوران بابو لال، ابراہیم اور بھانو چیختے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کہہ دو اپنی سرکار سے، جب تک وہ بے گناہوں کو ستاتی رہے گی، خون ریزی یوں ہی جاری رہے گی۔ آج اس گاؤں کی باری تھی، کل دوسرے کی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاؤں سے نکل گئے، اور ان کے جاتے ہی گاؤں والے سرکار کی دہائیاں دینے لگے اور اپنے گھروں کی آگ بجھانے لگے، اور کہنے لگے کہ اگر یہی حال رہا تو راجستھان کی آبادیاں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بستی کی آگ بجھ گئی تو گاؤں والے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ وہ غصے میں بھپرے ہوئے تھے، حکومت کو کوس رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک وفد تیار کیا جس کا فیصلہ تھا کہ وہ بھانو کے سلسلے میں حکومت سے بات کرے گا۔ وہ کہے گا کہ حکومت یا تو بھانو کو گرفتار کرے یا راجستھان کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دے دے۔ دوسری طرف گلاب سنگھ کو حکومت کی طرف سے موقع مل گیا تھا۔ اس نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور پہلا ڈاکہ اس نے لوئی گڑھ میں ڈالا۔ بھانو ابھی اس طرف نہیں آیا تھا، چنانچہ گلاب سنگھ نے لوئی گڑھ کے مکھیا دھرم لال کے مکان کو تاکا اور وہاں داخل ہو کر لوٹ مار کی۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب یہ سمجھے تھے کہ بھانو آ گیا، لیکن جب لوٹ مار کے بعد گلاب سنگھ نے اپنا انعام کا نعرہ لگایا تو لوگ حیران رہ گئے۔
بھانو ہی کیا کم تھا کہ گلاب سنگھ بھی پیدا ہو گیا، اور پھر گلاب سنگھ کامیابی سے وہاں سے آگے بڑھا اور رات کے آخری حصے میں دوسرے گاؤں پر ڈاکہ ڈالا۔ ایک رات میں 2 سے زیادہ ڈاکے نہیں ڈال سکتا تھا، ان میں بھی اسے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر بھانو کا خوف نہ ہوتا تو شاید گلاب سنگھ کے لیے یہ لوٹ مار اتنی آسان نہ ہوتی۔ کافی مال ہاتھ لگا تھا جسے انہوں نے ایک طے شدہ جگہ پر چھپا دیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پولیس حسب معمول چشم پوشی سے کام لے رہی تھی۔ گلاب سنگھ نے 2-3 دن میں 5-6 ڈاکے ڈالے۔ 3 آدمی اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسے اس ہدایت کا خیال بھی تھا کہ زیادہ آدمیوں کو ہلاک نہ کیا جائے، لیکن بعض جگہ مجبوری بھی ہوتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینی ہی پڑتی۔ اس دوران پولیس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میجر والٹن نے پولیس چوکیوں کو خصوصی ہدایات نامے جاری کر دیے تھے، چنانچہ جہاں گلاب سنگھ ڈاکہ ڈالتا وہاں پولیس کا دور دور تک نشان نہیں ہوتا تھا۔ البتہ بیرا کھیڑی نامی بستی گلاب سنگھ کے ساتھ بری ہوئی۔ بیرا کھیڑی کا مکھیا اور زمیندار سردار راج نند کھیڑا بہت بہادر آدمی تھا۔ بھانو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اس نے گوبر کے مورچے بنائے ہوئے تھے جن کے پیچھے ہر وقت بندوقچی چھپے رہتے تھے۔ دن رات پہرا ہوتا تھا۔ بھانو تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا، لیکن ایک رات گلاب سنگھ وہاں جا پہنچا۔ بستی کی سرحد سے داخل ہوتے ہی گلاب سنگھ کے ساتھیوں نے گلاب سنگھ کے نام کے نعرے لگائے اور بستی میں داخل ہو گئے۔ بستی والے تو دبکے بیٹھے رہے، کوئی آواز نہ سنائی دی، لیکن جو ہی یہ لوگ راج نند کھیڑا کی حویلی کے پاس پہنچے دفتن ان پر آگ برسنے لگی۔ گوبر کے مورچوں سے بندوقچیوں نے نشانے لینے شروع کر دیے۔ گلاب سنگھ سنبھل گیا۔ اس نے جگہ جگہ ان ڈھیروں کو دیکھا اور پھر اس کے آدمیوں نے ان ڈھیروں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں، لیکن سردار کھیڑا کے یہ مورچے بہت مضبوط تھے۔ گوبر پر دن رات پانی ڈالا جاتا تھا، اس لیے گولی اس میں گھس کر ٹھنڈی ہو جاتی اور اس سے پار ہی نہ ہو پاتی۔ چنانچہ اس کے آدمی محفوظ تھے، جبکہ گلاب سنگھ کے آدمیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر بستی کے چند مکانوں سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور گلاب سنگھ کا ایک آدمی مدن لال فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ گلاب سنگھ کو یہ توقع نہیں تھی۔ بمشکل تمام اس نے اپنے آدمی کی لاش اٹھائی اور بیڑا کھیڑی سے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 گھوڑے زخمی ہوئے تھے۔ جنگل میں آ کر اس نے مدن لال کی لاش کو لکڑیاں جمع کر کے پھونکا، گھوڑوں کو گولی ماری اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس رات اسے بہت بڑا سبق ملا تھا۔ بات صرف پولیس کی ہی نہیں تھی، عام لوگ بھی حلوہ نہیں ہوتے کہ آرام سے کھا لو، اس لیے اتنا نڈر ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ جہاں ڈاکہ ڈالو وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، ورنہ خوفناک صورت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور آئندہ اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر بھانو چتن گڑھ پہنچ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے چتروالی صرف 8 کوس دور رہ جاتی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میجر والٹن دیہاتیوں کے بھیس میں ہری چند کی موسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہری چند کے موسا جی ہر طرح سے ان کا خیال کر رہے تھے۔ ہری چند نے انہیں ہدایات کر دی تھی، نہ صرف ہدایت کی تھی بلکہ خاصی رقم بھی دی تھی کہ انگریز بہادر کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ موسا جی کو اتنی بڑی رقم مل گئی تھی، اور پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھتیجا داروغہ ہے، اس کی عزت بھی رکھنی ہے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے ان لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ حیرت اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ جس جگہ ہری چند کا مکان تھا اس کے بالکل پیچھے موری لال کا مکان بھی تھا۔ موری لال بھی چتن گڑھ کا رہنے والا تھا۔ ہر چند کے اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس کے چند رشتہ دار یہاں موجود تھے، اور موری لال کے ایک عزیز گوپال داس ہری چند کے موسا جی کے مکان کے پیچھے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ موری لال بھانو چوہان کے ساتھ شریک ہو چکا ہے، چنانچہ اب وہ کسی کو یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ وہ موری لال کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے موری لال کی موت کی خبر بھی سنی تھی اور ان کے گھر میں خاصا رونا پیٹنا بھی مچا تھا، لیکن گوپال چند جی عزت دار آدمی تھے، نہیں چاہتے تھے کہ موری لال کی وجہ سے ان کی گردن بھی پھنس جائے۔ چنانچہ انہوں نے گھر والوں کو خاموش کروا دیا اور کہا صبر کرو، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، لیکن خود ان کے دل میں بھی موری لال کے لیے بہت دکھ تھا۔ تاہم کیا کرتے؟ بھانو جب چتن گڑھ میں داخل ہوا تو اسے یاد آ گیا کہ موری لال کے رشتہ دار کا گھر کہاں تھا۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موری لال کے رشتہ دار گوپال چند کے ہاں قیام کیا جائے۔ وہ تینوں رات کی تاریکی میں گوپال چند کے مکان پر پہنچے
दरवाज़ा खटखटाया और गोपाल चंद जी बाहर निकल आए। 3 लंबे तड़ंगे आदमियों को खड़े देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तीनों के पास बंदूकें थीं। घोड़े उन्होंने कहीं दूर ही छोड़ दिए थे, इसलिए उस वक्त उनके साथ घोड़े नहीं थे। बंदूकें देखकर गोपाल चंद एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गए और फिर उनका दिल खौफ से उछल पड़ा। कहीं ये भानु चौहान तो नहीं है? उन्होंने कांपती आवाज से आने वालों से उनके बारे में पूछा। मोरीलाल के रिश्तेदार गोपाल चंद आप ही हैं? भानु चौहान ने भारी आवाज में पूछा। हाँ भाई, मैं ही हूँ, मगर मगर गोपाल चंद जी कोशिशों के बावजूद झूठ ना बोल सके। मैं भानु चौहान हूँ। मुझे यकीन है कि आपको मेरे बारे में मालूमात हासिल होंगी। मैं कुछ देर आपके यहाँ क़याम करना चाहता हूँ, भानु ने कहा। गोपाल चंद जी का दिल तो यही चाहा था कि वो दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा लें, लेकिन क्या करते। भानु का नाम ऐसा नहीं था कि वो अपनी इस हरकत पर अमल कर सकते। भानु के नाम के साथ जो खौफ पैदा होता था वो उसे नहीं भूल सकते थे। चुनाचे लर्जीदा आवाज में बोले, आओ भानु महाराज, अंदर आ जाओ, डेवड़ी खाली पड़ी है। भानु, इब्राहिम और बाबूलाल अंदर दाखिल हो गए। गोपाल चंद जी का खौफ के मारे बुरा हाल था। उन्होंने डेवड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और ये तीनों अंदर दाखिल हो गए। आपको मालूम होगा गोपाल जी कि मोरीलाल मेरा दोस्त था, भानु ने एक जगह बैठते हुए कहा। हाँ मालूम है, गोपाल चंद जी गहरी सांस लेकर बोले। उस नाते से मैं आपके पास आया हूँ। कुछ देर में यहाँ क़याम करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। क्या आप खुशी से मुझे अपने यहाँ रखने पर तैयार हैं? कोई बात नहीं भानु चौहान, कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि मोरीलाल मारा गया है? गोपाल चंद जी ने पूछा। हाँ मुझे इल्म है, और आपने ये भी सुन लिया होगा कि उसके खून के छींटे कहाँ कहाँ तक फैले हैं। इसके बदले में क्या कुछ हुआ है? भानु ने कहा और गोपाल चंद जी ने गर्दन झुका दी। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। चंद साथ के बाद उन्होंने भानु से पूछा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं भानु चौहान? खाने पीने का बंदोबस्त कराऊं और कोई ज़रूरत हो तो बताओ। नहीं गोपाल जी, खाना तो हम ज़रूर खाएंगे, बाकी और कोई चिंता ना करो। तो मैं रसोई तैयार करवाता हूँ। गोपाल चंद जी अंदर दाखिल हो गए। धर्म पत्नी को जगाया, बेटों को उठाया। हालत खराब हो रही थी। लरजती आवाज में बोले, 3 आदमियों के लिए रसोई तैयार करो, जल्दी करो। कौन आया है इस समय? बस एक एक, गोपाल चंद ने कहना चाहा, लेकिन जबान रुक गई। औरतों की बात थी, उस मुंह से ना निकली। न जाने कहां कहां तक जाएगी। खामखा जान से हाथ धोने पड़ेंगे। भानु तो डाकू है, इंसानियत का उसके पास कोई गुजर नहीं है। गोलियां चलाएगा और सबको ठंडा कर देगा, सारे रिश्ते नाते भूल जाएगा। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि औरतों को कुछ ना बताया जाए। जाओ रसोई तैयार करो। एक जमींदार जी आए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे भाग के हैं। वो हमारे यहाँ आकर ठहरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी को उनके बारे में इत्तला न दी जाए। इतने बड़े आदमी हैं कि अगर उनके यहाँ ठहरने की बात दूसरों तक पहुंच गई तो उनकी बेइज्जती होगी। जाओ तुम लोग जल्दी से रसोई तैयार करो। गोपाल चंद जी ने बात बना दी और माँ और बेटियां रसोई में पहुंच गईं। थोड़ी देर के बाद गरम गरम पूरियां, भाजी, हलवा और दूसरी चंद चीजें भानु और उसके साथियों के सामने पहुंच गईं। तीनों ने डट कर खाना खाया। फिर भानु ने गोपाल चंद जी से कहा, गोपाल चंद जी, मैं तो और कोई सेवा नहीं कर सकता। मोरीलाल की तरफ से ये कुछ चीजें आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूँ। उसने चंद जेवरात और नोटों का एक बहुत बड़ा ढेर गोपाल चंद जी के सामने डाल दिया। गोपाल चंद जी ने सारी जिंदगी इतनी दौलत का तसव्वुर नहीं किया था। सीधे साधे गरीब से आदमी थे। बेटियों का बोझ सर पर था और हर वक्त परेशान रहते थे कि इस बोझ को कैसे सर से उतारें। इज्जत खाक में मिलती महसूस होती थी बाज़ औक़ात, लेकिन करते भी क्या, हालात ही साथ न देते थे। अंग्रेज़ों का ज़माना था, पेट भर के रोटी मिल जाती थी, यही बहुत था। इतनी दौलत का देखकर उनका ईमान डांवाडोल होने लगा। भानु डाकू तो है, मगर ये दौलत तो उनका जीवन संवार सकती है, बेटियों की तकदीर बन सकती है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर दौलत की चमक सोच पर गालिब आ गई। उन्होंने लरजते हाथों से नोट और जेवरात उठा लिए, फिर बोले, उनकी आवाज़ कांप रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया भानु चौहान, मैं जीवन भर तुम्हारा ये एहसान न भूल सकूंगा। अरे नहीं गोपाल चंद जी, आप पर कोई एहसान नहीं है, आप मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं। उसके लिए मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका अंदाज़ा आपको होगा ही।
لیکن بھانو چوہان تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اچھا نہیں ہے، گوپال چند جی نے کہا، اور بھانو چونک کر گوپال چند جی کو دیکھنے لگا۔ کیوں مہاراج، کیا میں موری لال کا بدلہ نہ لوں ان لوگوں سے؟ جن سے تمہیں بدلہ لینا ہے بھانو چوہان، اس سے تو تم بدلہ لے نہیں رہے۔ ان بے گناہ لوگوں کو مارنے سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو گوپال چند جی؟ وہ جس نے موری لال اور دھرم سنگھ کو زہر دے کر ہلاک کیا۔ زہر دے کر؟ بھانو چونک پڑا۔ ابراہیم اور بابو لال بھی چونک گئے تھے۔ ہاں بھانو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نہیں گوپال چند جی۔ ان دونوں کو کس نے مارا؟ کس نے زہر دیا؟ کیا قصہ ہے؟ میں نے تو یہی سنا تھا کہ پولیس ان کے راستے میں لگ گئی اور وہ پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پولیس سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، مگر اس سمے جب وہ مر چکے تھے۔ کیا مطلب؟ ہاں، ان کی لاشوں کو پولیس نے گولیاں ماری تھی اور یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ بھانو کے ساتھ ابراہیم اور بابو لال بھی حیران رہ گئے تھے۔ یہ بات ان کے لیے نئے انکشاف کی حیثیت رکھتی تھی۔ گوپال چند جی، آپ کو اس بارے میں جو کچھ معلوم ہو برائے کرم اس بارے میں ہمیں صاف صاف بتائیں۔ ارے بھائی، میرے علاوہ کسی اور کو یہ بات کہاں معلوم ہے، اور مجھے بھی بس معلوم ہو ہی گئی۔ گرنتھو کو تم لوگ نہیں جانتے۔ گرنتھو گلاب سنگھ کا رسوئیا ہے۔ موری لال کے ناطے دار کی حیثیت سے وہ مجھے جانتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بڑی سوگندیں دے کر کہنے لگا کہ میں یہ بات کسی اور کو نہ بتاؤں، بڑی ہی خفیہ بات ہے۔ بھانو تعجب سے گوپال چند کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، مگر مجھے تو ضرور بتائیں گوپال چند جی، آپ جانتے ہیں کہ موری لال کا مجھ سے گہرا دوست اور کون تھا؟ ہاں ہاں بھائی، ہمیں اندازہ ہے بھانو چوہان جی، گلاب سنگھ نے دراصل موری لال اور دھرم سنگھ کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اور جب وہ مر گئے تو گلاب سنگھ نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس نے ان دونوں کی لاشوں پر گولیاں چلائیں، اور پھر ان دونوں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ دونوں یعنی دھرم سنگھ اور موری لال کیونکہ بھانو چوہان کے ساتھی تھے اس لیے پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ یہاں کے رہنے والے سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موری لال اور دھرم سنگھ پولیس مقابلے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے، اور انہیں ہلاک کرنے والا گلاب سنگھ ہے۔ بھانو کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ گوپال چند جی کی بات کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، سیدھے سادے شریف آدمی تھے، لیکن یہ بات اس کے لیے سخت تعجب خیز تھی۔ اس کے کانوں میں کہیں سے بھنک نہیں پڑی تھی گلاب سنگھ کون ہے۔ گرنتھو بتا رہا تھا کہ بڑے کلے ٹھلے کا آدمی ہے، پہلے کہیں پونا اور بڑو کے علاقے میں ڈاکے مارتا تھا، مگر انگریز سرکار نے اسے معافی دے کر تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ گرنتھو بچپن میں میرے پاس نوکری کرتا تھا، پھر میرے حالات خراب ہو گئے تو میں نے اسے نوکری سے نکال دیا، مگر اب بھی وہ اس گھر کو ماتا پتا کا گھر سمجھتا ہے، اس لیے کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتا۔ اس نے یہ باتیں خود ان لوگوں کی زبانیں سنی تھیں۔ میں نے گلاب سنگھ کا نام سنا ہے، ابراہیم بولا۔ گرنتھو اس وقت کہاں ہے؟ بھانو نے پوچھا۔ چھتروالی میں ہے، گلاب سنگھ کا رسوئیا ہے۔ اگر یہ اطلاع درست ہے گوپال چند جی، تو بھگوان کی سوگند گلاب سنگھ جیتا نہیں رہے گا، بھانو نے پرجوش لہجے میں کہا۔ رات کو دیر تک وہ اس موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ بھانو جب غم و غصے کے دور سے نکلا تو اس نے پولیس کی اس سازش کا خوب مذاق اڑایا اور پھر عہد کیا کہ بہت جلد گلاب سنگھ کو قتل کر کے دھرم سنگھ اور موری لال کا بدلہ لے گا۔ دوسرے دن اتفاق سے گرنتھو پھر آ گیا۔ اس کی ملاقات گوپال چند سے ہوئی تھی۔ گوپال چند اسے بٹھا کر جلدی سے بھانو کے پاس آئے اور انہوں نے گرنتھو کی آمد کی خبر سنائی۔ بھانو نے کہا کہ گرنتھو کو اس کا نام نہ بتایا جائے۔ گوپال چند جی نے گرنتھو کو ان کے سامنے پیش کر دیا، اور بھانو کی خواہش اور گوپال چند جی کی ہدایت پر اس نے دھرم سنگھ اور موری لال کی کہانی دہرائی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح گلاب سنگھ سادھو بن کر ان دونوں سے ملا تھا، اور اس کے بعد شراب کباب اڑانے لگے اور بری عورتیں آنے لگیں، یہاں تک کہ ان دونوں کو زہر دے دیا گیا۔ اب گلاب سنگھ کہاں ہے؟ پتہ نہیں مائی باپ، 2-4 روز سے وہ لوگ واپس نہیں آئے، نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ تم وہاں کب واپس جاؤ گے؟ بھانو نے پوچھا۔ ہم تو آج ہی شام چلے جائیں گے، گرنتھو نے جواب دیا، اور بھانو خاموش ہو گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ گرنتھو سے کوئی کام لے، لیکن پھر خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ یہ نوکر آدمی کہیں بھانڈا نہ پھوڑ دے، لیکن اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ بیچارے گوپال چند کو وہ دوبارہ زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اگر کسی طرح پولیس کو پتہ چل گیا تو ان کی مصیبت آ جائے گی، اس لیے وہ دوسری رات وہاں سے نکل آیا۔ چتن گڑھ کے ایک مکھیا کے ہاں ڈاکہ ڈالا، استبل سے گھوڑیاں کھولیں اور وہاں سے چل پڑے۔ اب بھانو کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کسی طرح چھتروالی جا کر گلاب سنگھ کا پتہ چلائے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی بھانو کے دل کی آگ سمجھتے تھے، لیکن رات کے آخری پہر میں جب وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں فائرنگ کی آوازیں سنی اور وہ رک گئے۔ یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پھر بولا، آؤ معلوم کریں۔ وہ بستی کی سرحد کے پاس پہنچ گئے۔ بستی میں چیخو پکار کی آوازیں ابھر رہی تھیں، اور پھر رات کے سناٹے میں انہوں نے ایک نعرہ سنا، بولو بولو ڈاکو گلاب سنگھ کی جے، ڈاکو گلاب سنگھ کی جے۔ اور وہ حیران رہ گئے، بھانو کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ چند ساتھ وہ وہیں کھڑے رہے۔ پھر بھانو نے گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ابراہیم نے اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں۔ نہیں بھانو، اس وقت ہم بستی میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں ابراہیم؟ مجھے یہ کوئی چال لگتی ہے۔ یوں کرو، بستی سے زیادہ دور نہ جاؤ، یہیں کہیں جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ صبح کو ہم میں سے کوئی بستی جا کر صورتحال معلوم کرے گا۔ ابراہیم کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے بھانو مہاراج، بابو لال بولا۔ تم دونوں کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ بھانو نے جنگل کی طرف گھوڑا بڑھا دیا۔ دوسری صبح بابو لال بستی کی خبر لینے کے لیے چلا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد اس نے واپس آ کر گلاب سنگھ کی کہانی سنائی۔ بستی کے ایک چودھری ہرنام سنگھ کو لوٹا گیا ہے، اس کے 2 نوکر ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ ڈاکہ گلاب سنگھ نے ڈالا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، بھانو پرخیال انداز میں بولا۔ یہ گلاب سنگھ کا نیا ڈاکہ نہیں ہے، پچھلے چند روز میں وہ کئی ڈاکے ڈال چکا ہے، بابو لال نے بتایا۔ ابراہیم جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، سر اٹھا کر بولا، بہرحال اس طرح گرنتو کی اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ ڈاکو گلاب سنگھ یہاں موجود ہے، لیکن تم میری یہ بات نوٹ کر لو بھانو کہ یہ سب انگریزی سازش ہے۔ بھانو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابراہیم کا خیال تھا کہ یہ سازش بھانو کو چکر میں ڈالنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ناول جلاد کی قسط نمبر 20۔ قسط نمبر 21 جو کہ اس سلسلے کی آخری قسط ہوگی، سننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔